خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے خانوادے کی جانب سے انجمن غمخوان آنے والے محمد کے تمام حکیم کی جانب سے آنے والے تمام مذہبی شہر علماء کرام ذاکرین نظام سیاسی و مذہبی تمام شخصیات کے انتہائی متشکر و ممنون ہیں کہ خانوادے کے انجمن غمخوان نے اور محمد کے سارے ریاض کے بندے ہمارے ساتھ شریک رہے. ہر مصیبت میں وہ امداد کو فرماتے ہیں, ہر مصیبت میں وہ امداد کو فرماتے ہیں, پھر بھی ہم شوق زیارت میں مرے جاتے ہیں. ہر مصیبت میں وہ امداد کو فرماتے ہیں, پھر بھی ہم شوق زیارت میں مرے جاتے ہیں. اے خدا جلد کہیں قبر کی منزل آئے, پھر بھی ہم شوق زیارت میں مرے جاتے ہیں. اے خدا جلد کہیں قبر کی منزل آئے, بعد مرنے کے سنا ہے کہ علی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان مجلس اظہار ثواب رضی درجات مجلس چینم سے خطاب کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں. حرف التماس سے حاضر خدمت ہوں. خطیب پاکستان حجت الاسلام والمسلمین محقق خطیب حضرت علامہ سید شہنشاہ حسین ظفری صاحب. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات پڑھتے مل کر محمد آل محمد علیہ السلام. آگے دیکھتے ہیں اللہ آگے. جو حضرات وہاں تشریف فرمائے, اندر کافی جگہ ہے, آگے بڑھنا چاہیے تو اندر تشریف لے آئے. آپ حضرات بھی تھوڑا سا آگے آگے آ جائے تاکہ ہمیں کوئی آنا بھی چاہے تو اسے کوئی دقت نہ ہو. پر محمد وعلی محمد صلوات. بابا دی بلند علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد, قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. سید
سید علی رضوی ابن سید معصوم حسین رضوی کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ محمد محمد اللهم صل على محمد مغفرت کے لیے مرتب صلوات سورہ مبارکہ مریم کی 96 نشان پر 96 نمبر پر موجود آیت بہت کچھ پیغام پہنچا رہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بتحقیق صاحبان ایمان اور صاحبان کردار. ویسے بھی ایمان کے بعد ہی کردار بنتا ہے. ایمان کا خود بخود نتیجہ کردار. اور جو یہاں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جو ایمان کے بغیر کردار کی بات کرتے ہیں نا، ان کی مثال روٹی چور کی مثال. سلوات پڑھیں ذرا محمد. نہ سناؤں جو معصوم امام کے زمانے میں روٹی چرا چرا کے مسکینوں کو کھلاتا رہا اور پھر حساب یہ لگاتا رہا کہ ایک چوری کے بدلے میں ایک گناہ اور غریبوں کو کھلانے کے 10 ثواب. تو آپ ایک 10 میں سے کم کر لیں. ابھی 9 تو بچے. تو حضرت کا جواب آیا کہ اس کو ایک ثواب بھی نہیں ملے گا، اسے 2 گناہ ملیں گے. اور 2 گناہ یہ ملیں گے کہ ایک تو چوری کرنے کا گناہ اور ایک کسی اور کے مال میں تصرف کرنے کا گناہ. تو ایمان کے بغیر سلوات پڑھنے ذرا ایمان کے بغیر کردار شاید ہوگا فریب ہوگا، دکھاوا ہوگا، بناوٹ ہوگی، تصنع ہوگا. لیکن اللہ قانون یہ دے رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار. اب ظاہر ہے یہ مسئلہ ایمان کا بھی، جب کردار منحصر ہے ایمان پر اور ایمان کا تعلق ہے قلب کے ساتھ، بینہ و بین اللہ، اللہ اور اس کے اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے. تو پھر ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ کون کتنا بڑا مومن ہے. اچھا، جب ہم کسی عام مومن کو نہیں جانتے تو امیر المومنین بنانے کا امیر بنانے کا حق عوام کو کیسے ہو جائے گا؟ مومنین کا امیر بنانے کا حق انہیں کیسے ہو جائے گا جو کسی کے ایمان کے بارے میں جانتے نہیں؟ تو مومنین کا حاکم تو وہ بنائے گا کہ جو مومنین کے ایمان کو تول سکتا ہو، جان سکتا. بھئی دیکھیں، یا اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان کس درجے پر ہے، یا اللہ کے بعد اگر کچھ اندازہ لگانا ہے. ہمیں تو پورا اندازہ ہے، میں کچھ لوگوں کو پیغام کروں. اگر آپ کو کچھ اندازہ لگانا ہے، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ اندازہ لگا لیں، اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کیجیے.
مومن ہے بھی یا نہیں؟ اس کے دل میں ایمان کی کیفیات کیا ہے؟ تو بات بہت روشن ہے کہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، اب جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا خود بخود کردار بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بزرگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو نماز اور روزے کی طرف اور عبادات کی طرف کیسے راغب کروں؟ تو ایمان اگر مضبوط ہوگا تو خود بخود نماز اور روزہ تمام عبادات خود بخود وہ خود بخود کا مسئلہ ہے، اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے شک اس پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا قانون اور قاعدہ ہے۔ اب یہ جو مسئلہ قلب کا ہے، دل کا ہے، تو اس کو اگر اور لفظ بدل کے میں کہوں تو مسئلہ خلوص کا ہے، مسئلہ سچائی کا ہے، مسئلہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رشتے کی مضبوطی کا ہے۔ اور جو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رشتے کی مضبوطی ہے نا، اسے خلوص کہا جاتا ہے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اب جتنا اخلاص شدید ہوتا چلا جائے گا، اخلاص ہوتا چلا جائے گا، لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، اخلاص خالص ہوتا چلا جائے گا، تو اب اللہ اور اس کے درمیان کیونکہ معاملہ ہے تو پھر سیجعل لہم الرحمن ودا، پھر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈالنا اللہ کا کام۔ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، اور اگر محبت بے معنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ ڈالتا ہے، ورنہ مفاد پرستی ہوگی، دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، اور دکھاوا، فریب، بناوٹ، ریاکاری یہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ محمد۔ کا زمانہ مطلب یہ میر کو خاص سے میرا خیال کر رہے ہیں، اس سے غلط سلوات مراحل سے گزار رہا ہوں۔ دیکھیے جواب دیجیے، یزید کا نام ہی ایسا ہے، بگاڑ کے ہی دیا جائے گا۔ ایک سلام پڑے نبی کے صلوات نبی والا۔ پھر اللہ ان کی محبت، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ محبت وہ ہے محبوب، عاشق، معشوق، یہ وابستگی، یہ عاطف، یہ تعلقات، یہ وابستگی، یہ اگر اللہ کی خاطر ہوگی نا، بڑی سچی اور پکی ہوگی، اور اگر یہ کسی مادی مفاد کی خاطر ہوگی تو جتنا مادے میں کوئی دم نہیں ہے اتنا پھر اس وابستگی میں بھی کوئی دم نہیں ہے۔ یہ عواطف جو ہے نا، یہ جو تعلقات ہیں، یہ کبھی عاطفہ قرابت کا عنوان پاتے ہیں، یہ کبھی عاطفہ زوجیت کا نام پاتے ہیں، کبھی یہ عواطف عاطفہ مذہبیت کا عنوان پاتے ہیں، اور کبھی یہ عواطف عاطفہ انسانیت کا عنوان پاتے ہیں۔
یعنی کبھی انسان کے رشتے سے انسان سے پیار کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ پیار اور یہ وابستگی زوجیت کے عنوان پر اللہ قرار دیتا ہے دلوں میں محبت کو، زوجہ کے شوہر کے دل میں اور شوہر کی محبت زوجہ کے، یہ زوجیت کا عاطفہ تعلق ہے۔ اور کبھی یہ قرابت کا عنوان رکھتا ہے، یعنی رشتہ داری ہے، بھائی خون ہے، جی چچنات ہیں، پھپھینات ہیں، یہ چچا ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، یہ جو محبت ہوتی ہے کہ ان کو پریشانی میں دیکھ کر پریشان ہو جانا، یہ جو قرابت ہے، یہ جو عاطفہ ہے، یہ قرابت کے عنوان سے کبھی ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی مذہب کے عنوان سے، نہ کوئی تعلق زوجیت کا ہے، نہ کوئی تعلق قرابت کا ہے، اور مسئلہ بھی انسانیت کا اس معنی میں نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا مذہب ایک ہے۔ اچھا، ان میں اگر تضاد آ جائے، تضاہم آ جائے، تو عاطفہ مذہبیت غالب رہتا ہے۔ یعنی اگر کبھی عاطفہ قرابت اور عاطفہ مذہبیت کے اندر تضاہم آ جائے، تضاد آ جائے، جھگڑا آ جائے، تو پھر عاطفہ قرابت چھٹ جاتا ہے، عاطفہ مذہبیت باقی رہتا ہے۔ عاطفہ زوجیت میں بھی ایسا ہی ہے، حتی عاطفہ انسانیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انسان ضرور ہے، مگر اس کے بارے میں ہمارا دل دھڑک نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا اور ہمارا مذہب ایک نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی مذہبی تعلق نہیں ہے۔ تو مذہب کا جو تعلق ہے نا میرے عزیزو، وہ تمام تعلقات پر غالب ہے۔ یہ مشاہدے میں بھی ہے، اور یہ فطری مسئلہ بھی ہے، اور یہ عقلی مسئلہ بھی ہے۔ بھائی عاطفہ مصطفیٰ میں عاطفہ مذہبیت تھا، کبھی عاطفہ قرابت بھی کام آیا۔ کا تعلق ہے، یہ جو مودت کا عنوان ہے، یہ جو عواطف کا عنوان ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ کوئی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا۔ یہ قرآن کی صریح آیت ہے اور واضح اعلان ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور صاحب کردار بھی ہوتا ہے۔ عزیزو زمانہ پرآشوب ہے، کوئی میدان، کوئی شعبہ، کوئی عنوان اب ملاوٹ سے اور بے رنگی سے اور ملمہ کاری سے اور دو رنگی سے خالی نہیں رہا۔ پہلے ریاکار کم نظر آتے تھے اور مخلص زیادہ نظر آتے تھے، اور اب اس کو آپ برعکس کر لیجئے، جملے تلخ ہیں اس لیے میں دہرا نہیں رہا۔ مسیب علی رضوی ان میں سے ایک ہے جس نے اپنے خلوص سے اپنا مقام المومنین کے دلوں میں بنایا۔ میں یہ بات کروں تو شاید کوئی اور مطلب لیا جائے کہ ان کا یہ مطلب تھا، یا تو سیدھا سیدھا سا مطلب ہے نا، سینکڑوں لوہے، سینکڑوں منقبتیں، ساری زندگی جس نے یا زندگی کا غالب حصہ جس نے ذکر اہل بیت میں گزار دیا، اس کے کلام میں، اس کی پڑھت میں، اس کی طرزوں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نوحہ ہے، ترانہ نہیں ہے، یہ منقبت ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں وہ لفظ بھی لینے میں مجھے تکلف ہو رہا ہے، یعنی میں نہیں لینا چاہ رہا، یہ منقبت ہے، یہ غزل نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، مجبوراً میں نے یہ لفظ بول دیا۔ امام بارگاہوں میں غزلیں سنائی جائیں گی، نوحہ کے نام پر
ترانے سنائے جائیں گے. لیکن یہ ان مولا کے خادموں میں سے ایک خادم جس نے اس بات کی پاسداری، اس بات کا احساس رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو مکمل کیا. یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مخلص پڑھنے والا. زمانے کے رنگ میں رنگنا، حالات کا رونا رونا، زمانے سے متاثر ہونا. ابھی میرے بھائی زمانے سے متعلق فرما رہے تھے جی جاوید بھائی، جاوید مرزا صاحب، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے پر بیٹھنے والے دنیا کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے. ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں نا، انہوں نے کبھی حالات سے متاثر ہو کر زندگی نہیں گزاری. ہر امام معصوم نے ہر طرح کے حالات کو اپنے حق میں موڑ کر دکھایا. انہی مسائل میں، انہی مشکلات میں جس میں لوگوں کا ایمان زائل ہوتا رہا، اس گھرانے نے ہمیں ایمان بچانے کا رستہ بتایا. دیکھیں ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں. ہم سب اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. جس مسئلے میں ہم کمزور ہوں گے اس میں اثر پذیر ہوں گے، اور جس مسئلے میں ہم مضبوط ہوں گے اس میں اثر گزار ہوں گے. ہونا تو یہی ہے نا، ہونا تو یہی چاہیے نا کہ ہم ہمیشہ اثر گزار بنے، اثر پذیر نہ بنے، زمانے کے حالات سے اور بگڑے ہوئے حالات سے متاثر نہ ہو، بلکہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھاریں، انہیں بہتر بنائیں، انہیں دوبارہ اسی ٹریک پر لے کر آئیں، اسی جادے پر لے کر آئیں جس جادے سے وہ ہٹ گئے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط، ہم سے زیادہ امیر کون ہے؟ ہم سے زیادہ مستغنی کون ہے؟ ہم سے زیادہ ثروت مند کون ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نجف بھی ہے، کربلا بھی. یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے جرمنی میں، تو واپس آنے کے لیے تو واپس آنے کے بعد تو انہیں اپنا بھائی مغربی ہو جانا چاہیے تھا نا، اور انگریز ہو جانا چاہیے تھا. واپس آ کے اور انقلابی ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ وہاں سے اثر لے کر نہیں آئے، بلکہ وہاں اثر چھوڑ کر آئے. ضد پکڑ لی کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. ان کی وجہ سے وہاں کا نظام تعلیم ہلا، اور ان کی وجہ سے وہاں کے جو تعلیمی زبان تھی اسے جرمن زبان سے ہٹا کر انگریزی زبان میں تبدیل کیا گیا، میونخ یونیورسٹی. یعنی اس کے بعد سے جی وہی کہا کہ یورپ کے غلامی پہ رضامند ہوا تو اس کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں. آواز چلی گئی ہے، ابرار بھائی کی آواز پہنچی ہے آپ تک؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. جی جب واپس آئے تو اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور زیادہ انہوں نے اشعار کیا. اور میں اس وقت اقبالیات کے اوپر گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اقبال کے ایک استاد تھے جو جرمن استاد تھے. ان کے ایک ساتھی نے، ان کے ایک دوست نے کہا کہ استاد کی فلاں کتاب ترجمہ کر دو. تو کہنے لگے استاد کا احترام رکھنا، میں سارے شاگردوں میں سب سے زیادہ استاد سے محبت کرتا ہوں، مگر خبردار آئندہ نہ یہ مجھ سے کہنا نہ خود ایسا کچھ کرنا. یہ اپنے نظریات اپنی کتابوں میں ڈھال کر ہم تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے علم لینا ہے، ان کے نظریات نہیں لینا. یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اقبال نے دو مصروں میں واضح کر دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کے پاس مدینہ اور نجف ہو وہ کہیں اور کیوں دیکھے؟ مسیح بھائی کے بھائی، ان کے بھتیجے، میرے آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد نے ہارمونیم اور طرف سے نہیں بنائی. ہمارے بزرگوں نے تو کسی گویے سے
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ابھی میں اس اردو سے ہو کر آ رہا ہوں، میرے پاس ساتھی میرے ہونا تھے، وہاں کے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ خود طرزے بنا رہے ہیں، وہ پنجاب کی اور کراچی کی اس روش پر نہیں چل رہے جس روش کی مخالفت میں اس وقت کر رہا ہوں۔ اپنی طرزے بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا، جیسے ابھی آپ مثال دے رہے تھے، گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا، سہیل شاہ صاحب بیٹھتے ہیں تب جا کے کوئی طرز بناتے ہیں، تو ایسا ممکن ہے جو پہلے سے ہی سوچے ہوئے ہو گئے۔ میں پھر اشاروں میں کہوں گا کہ فلاں جگہ گنگنایا ہوا اور اسے اپنے منقبت میں ڈال دوں، تو جس کے ذہن پر پہلے ہی کوئی علم کی جگہ کچھ اور ہو اور پھر وہ ہمیں منقبت سنا رہا ہے، وہ ہمیں دوہے سنا رہا ہے، وہ ہمیں مولا کا کلام سنا رہا ہے، تو روحانیت نہیں رہے گی میرے دل، کلام میں تاثیر نہیں رہے گی، زبان میں اثر نہیں رہے گا، سننے والوں پر اس کلام کا اثر نہیں جائے گا، جب پڑھنے والا ہی زبان سے پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا۔ جو کلام زبان سے پڑھا جا رہا ہو، خلوص، سچائی، اس کا ایک استعارہ، ایک موجودہ شخصیات میں ایک بہترین مثال وہ سید علی رضوی۔ اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اللہ کا نام ہے محبت ڈالتا ہے، اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے، اور یقیناً ایسے افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ایک رہنما کے طور پر باقی رہتے ہیں، یہ اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں، اپنے میدان میں، یقیناً ہر شخص پہلے شاگرد ہوتا ہے پھر بعد میں استاد بنتا ہے، یہ تو نہیں کہ مگر شاگرد تھا تو شاہ ہمیشہ سے شاگرد ہمیشہ ہی شاگرد رہے گا، کبھی تو وہ استاد بھی بنے گا نا، کبھی تو وہ کسی کے لیے رہنما بھی بنے گا نا۔ ایسی شخصیات کی قدر کی جائے، ہمارے درمیان اگرچہ کم ہے مگر ہیں، اور ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ میں تو بہرحال جس علاقے سے میرا تعلق ہے، اکثریت یہاں ان لوگوں کی بیٹھی بھی ہے، تشریف فرما ہے، ہمارے یہاں تو روکا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو روکا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو مجلس میں آواز پیپرز اور تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو آواز لگا دی ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ گیس گڑیا کیوں لگا ہے؟ یہ تو پھر لیکن حتیٰ خطیبوں کو ٹوک دیا جاتا ہے، آواز دے دی جاتی تھی کہ بھائی کوئی اور بات نہیں، جب سفید بالوں والے تو ہیں، بزرگ نہیں ہیں، تھوڑا سا بزرگوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بزرگ کوئی کسی کو نہیں بناتا بھائی، میرے بچوں جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کو بزرگ نہیں، بلکہ بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کو بزرگ نہیں بناتا، بزرگ خود بنتا ہے، ذمہ داری کی ادائیگی سے، درد مندی سے، احساس سے، توجہ سے، درد سے، اخلاص سے، سچائی سے، وہ خود بخود بزرگ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد جو ہیں انہیں مضبوطی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت عزیزو بہت ہو چکا، مسلسل سید علی رضوی کے درجات کی بلندی کے لیے اہتمام ہے، اور وہ یقیناً اس وقت مولا کی بارگاہ میں ہے، اور وہ اپنے نوحے مولا علی کو سنا رہے ہیں، مولا حسین کو سنا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کا کئی نوحے ایسے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ وہ خود اپنے پر اثر لینے والا تھا کیا، یعنی وہ سید، یا میں نے خطیبوں میں مولانا حبیب حیدر
رضوی बेशक 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 کے بھائی बेशक انہیں دیکھا کہ یا बेशक پنجاب کے علماء میں مولانا محمد عباس قومی صاحب کو دیکھا جو مسلسل مسائل کے درمیان مسلسل ہوتے تھے، बेशक बेशक اور یہاں نوحہ خانوں میں یقیناً ایک تعداد ہے، مگر مسیب بھائی میں بھی یہ کیفیت تھی کہ نوحہ پڑھتے ہوئے خود رو رہے ہوتے تھے، बेशक خود نوحے کا اثر دیتے تھے تاکہ اثر گزار بن سکے، اثر ڈال سکے۔ بہت اچھا جملہ کہا ہے بھائی نے کہ نوحہ کرتے تھے وہ، نوحہ پڑھتے نہیں تھے، ہائے ہائے خود نوحے کی کیفیت ہوتے تھے۔ اس کیفیت میں ایک ذاکر ہمارے درمیان سے چلا گیا، کچھ تکلیف اٹھائی میں ان کے بھائی سے کہوں گا، ان کے بیٹوں سے کہوں گا کہ کچھ دن تم نے ان کی خدمت کی، انہوں نے کچھ دن تکلیف اٹھائی، ہائے ہائے مگر مومن تو اپنا بال برابر بھی حساب یہی دے کے جاتا ہے تاکہ جب جائے مولا کے سامنے تو بالکل صاف ستھرا جائے، ہائے 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 وہ حساب کتاب یہی ہو جائے۔ پھر یہ کہ مومن کو وہاں بلانے کے لیے اللہ اسے آمادہ کرتا ہے، وہ تیار ہو، ہائے خود سے کہے کہ میں جانے کو تیار ہوں، وہ پھر اس کیفیت سے گزرتا ہے تو پھر تیار ہو جاتا ہے، میں تو جانے کو تیار ہوں۔ اسے وہاں جانے سے خوف نہیں ہوتا، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب آئے گا ملک الموت اور کب اس کے آنے کی وجہ سے مجھے مولا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یقیناً جب شب اول قبر میں مسیب بھائی کے سامنے مولا علی تشریف فرما ہوئے ہوں، خود مولا سے مسیب نے مولا حسین کا پرسہ کہا، شاید وہ قبر نہیں بلکہ کہوں کہ وہ عزا خانہ بن گیا ہوگا، فرش عزا، اور وہ وہاں نوحہ خانی ہوئی ہے، اور اب بھی برزخ کے عالم میں وادی السلام میں انشاءاللہ آج شہروں میں نہ ملا۔ مومنین کے لیے ہے کہ بعد دوسرے دن ہی وادی السلام پہنچ جاتے ہیں، اور بعد کو کئی سال لگ جاتے ہیں وادی السلام تک پہنچنے میں۔ برزخ کی ایک وادی ہے جس میں اسے سب سے پہلا دیدار امام حسین کا ہوتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ امام حسین اس عزادار اس مومن کے استقبال کو ملنے کو آتے ہیں، وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے، اسے ٹھہرایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، حسین آ رہے ہیں، حسین ابن علی آ رہے ہیں، اور پھر وہ سنبھل کے بیٹھتا ہے کہ امام حسین آ رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ امام کے دائیں بائیں دو جوان ہیں جو امام کے احترام میں اور تعظیم میں امام سے دو قدم پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ حسین مولا کا تو دیدار ہو گیا، یہ مولا حسین کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے ایک علی اکبر ہے اور ایک عباس ہے۔ وہ وادی السلام میں امام حسین کا دیدار، یقیناً آج چہروں پر اللہ سے دعا ہے یا اللہ تجھے امام حسین کے اس ذکر کا واسطہ جو اس مرحوم نے ساری زندگی اختیار رکھا، اور جلد سے جلد امام حسین کی خدمت میں پہنچا دے، السلام کا وہ پھر قیامت تک وادی السلام میں ہی رہیں گے۔ پھر قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو محشر کا میدان نہیں ہوگا بلکہ وہ جلوس عزا ہوگا، اس لیے کہ جب جناب زہرا کی سواری آئے گی تو جناب زہرا کی سواری پر پورا عالم محشر حسین حسین ہوگا، اور اس وقت میں یقیناً یہ نوحہ خان، یہ مولا کے نوکر، یہ مولا کے ذکر کے نوکر، ان میں سے کسی کو بھی امام حسین آواز دے سکتے، وہ سیب آؤ نوحہ سناؤ، وہ سیب آؤ نوحہ سناؤ، پھر وہاں نوحہ خانی ہوگی، ماتمداری ہوگی، روایت کہتی آواز آئی غضوا ابصارکم حتی تجلوا فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنی گردنوں کو جھکاؤ، فاطمہ زہرا کی سواری آ جائے، اور پھر ایک مرتبہ نبی فرماتے ہیں تو فاطمہ امامی علی العتبہ، فاطمہ العتبہ نامی سواری پر بٹھا کے لائی جائے گی جو میری سواری سے آگے چل رہی ہو، اور پھر جب جناب زہرا کی سواری اور پھر نبی مکرم کی مولا علی
اور جب یہ سواریاں گزرے گی عرش الہی کے سامنے سے تو بی بی آواز دے کے کہیں گی کہ میری سواری کو روک دو. جب سیدہ کی سواری رکے گی تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو, فاطمہ کیوں رکی ہو. تو بی بی فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آ گئی نا کربلا میں, آپ ذہن آ گیا نا کربلا میں. کربلا پہنچنے کے بعد پہلے کس کی خدمت میں رہوں. اس مجلس میں کئی مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت تو یہ ہے کہ اس مجلس میں مسیب بھائی کے بھائی بیٹھے ہیں. تو میں ان بھائیوں سے کہوں گا, بھائی سے کہوں گا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو ذرا کربلا لے آئیں. ایک بھائی کے جنازے پر آیا. کسی بھائی کو ایسا جنازہ بھائی کا نہ دکھائے جیسا امام حسین نے عباس کا جنازہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں دو جملے کہہ رہا ہوں. جب پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر تو گھوڑا جب لے کے پہنچا ہے, اگرچہ رستے میں عجیب منظر بنا ہے. زلجنا دوڑتے رک گیا. حضرت نے جب اس سے کہا نا کہ میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے, مجھے جلدی عباس تک پہنچا, تو گھوڑے نے ایک جانب اشارہ کیا. اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو زمین کربلا پر تھا. امام اترے گھوڑے سے, بھائی کا بازو اٹھایا, پھر گھوڑا آگے بڑھا, پھر گھوڑا رکے گا, پھر اس نے اشارہ کیا. امام نے دیکھا دوسرا بازو بھی ہے. میں ہونے والوں سے پوچھوں کہ امام حسین کیا سوچ رہے ہوں گے. میرے بھائی کے دونوں بازو کٹ گئے, اور جس کے دونوں بازو کٹ گئے ہو وہ اپنا دفاع کیسے کر رہا ہو, اور وہ گھوڑے سے زمین پر گرا کیسے ہوگا. اگر جب پہنچے ہیں نا حضرت عباس کے لاشے پر, حضرت عباس کسی سے بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اتنا رک جاؤ کہ میرا مولا آ جائے, اتنا رک جاؤ کہ میرے مولا آ جائے. امام نے حضرت عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. سنیں گے ذرا کس سے کہہ رہے تھے حضرت عباس کہ اتنا رک جاؤ کہ میرا مولا آ جائے. وہاں سپاہیوں کے گزرنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو حضرت یہ سوچ رہے تھے کہ میرا سر کاٹنے والے آئے ہیں. میں ان سے اتنا کہہ دوں کہ اتنا رک جاؤ کہ میرا مولا آ جائے. سر اور زانوں پر لیا, حضرت نے اپنا سر ہٹا دیا. فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو. فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے. کہاں سانو حسین, کہاں مجھ غلام کا سر. فرمایا عباس ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دیر تمہارا سر ہمارے زانوں پر رہے, میرے بھائی کو وصیت تو کرو. فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے. مقتل نگاروں نے اس کا تجزیہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اس وجہ سے وصیت فرمائی کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا, جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے. اور شاید اس وجہ سے وصیت فرمائی ہو کہ میرے لاشے پر اگر سکینہ خالی کوزہ لے کر آ گئے. چچا آپ تو پانی لینے گئے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے اور میرے مولا علم لے کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چچا کا انتظار کر رہے تھے. عزیزانو, اس مجلس میں ایک مناسبت بیٹوں کی باپ سے رشتہ اور تعلق بھی ہے. تو بس سلام کر لیجئے امام زین العابدین کو. جب بابا کے لاشے پر آئے ہیں تو بابا کا لاشا دیکھا نہیں گیا امام سے. اور سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر. جب اپنے بھتیجے کو اس حالت میں دیکھا, اس حالت میں دیکھا کہ روح پرواز کرنے کو ہے, تو جناب زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. اونٹ کے بٹھانے کا بھی انتظار نہیں کیا, اور امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ کے پھوپھی کو سہارا دیا اور فرمایا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا. فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر, منظر یہ تھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی. آواز دے کر کہا کیا تم ہی زینب کے بھائی ہو. اور پھر لاشے کے چکر کاٹنا شروع کیے. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے. فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا.